بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں عمران خان کا ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں، پھر باقی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک تو کوئی یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پھر اوپر سے ہی زیادہ کوئی پڑھے لکھنے بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہم نے آج کیا ہے۔ آج اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عثمان ڈار ہے، وہ اچانک برآمد ہوتے ہیں اور وہ رٹا رٹایا سکرپٹ اس طرح سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھوں گا جس سے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عثمان ڈار ہے، یہ اس وقت واقعے سے لے کے 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک ایک بار بھی اپنے گھر جانے کی ہمت یا جرت نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے گرفتاری کا بھی ڈر تھا، جو کچھ ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی کہ ان کے بدترین مخالف خواجہ آصف نے بھی مذمت کی، ان کے گھر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی، حتیٰ کہ جو ان کی خواتین کو دھمکی دی گئی کہ یہ تمہارے ساتھ کر دیں گے، وہ وہاں نہیں گئے۔ عثمان ڈار اچانک سے 9 مئی کے بعد روپوش تھے، 25 دن پہلے ان کی مبینہ طور پہ کراچی سے گرفتاری ہوئی اور آج اچانک وہ کامران شاہد کے گھر سے برآمد ہو گئے۔ اچھا چلیں، اب آپ کہیں گے کہ یہ گرفتاری والی بات کہاں سے آ گئی؟ میں آگے وہ ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ کامران شاہد کے گھر پہنچ گئے۔ کامران شاہد کے گھر پہنچنے سے پہلے اچانک کیمرے لگ گئے کہ یہ کامران شاہد اور یوں آنا ہے۔ انہوں نے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پہلے کیمرے لگے ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جیسے میں نے یہ مائک لگایا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں نے مائک لگایا ہوا ہے، فون میرے سامنے ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران شاید ان کی ریسیونگ ہوتی ہے، پھر ان کو کالر مائک لگتا ہے۔ اگر آپ دونوں اینکرز کا دیکھیں تو کامران شاید کو پہلے سے مائک لگا ہوا ہے، یعنی اتنا اہتمام، اور ان کی اچانک آمد ہوئی اور وہ کامران شاید کے گھر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں ہوا یہ کہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا، تو چونکہ میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور تو میں اس لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سکرپٹ ہم کافی عرصے سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بہت سارے طوطوں کا رٹا رٹایا سن رہے تھے۔ اس بار مختلف کیا تھا؟ صرف یہ کہ کامران شاہد کا گھر تھا۔ اس بار صرف مختلف یہ تھا کہ پریس کانفرنس نہیں تھی۔ انہوں نے ایک مرضی کا، جو ان کا پسندیدہ یا ان کا اینکر ہے، انہوں نے اس سے ایک انٹرویو کروا دیا، اور جو چاہیے تھا اس کے منہ میں سوال ڈالتے گئے، اس نے وہ کہہ دیا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں تک ہو گئی ایک بات۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا کاروبار ہے، ان کے کاروبار کو کیسے بند کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی جو پلاننگ ہے وہ زمان پاک میں ہوئی اور عمران خان نے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 9 مئی کو عثمان ڈار کہاں پہ تھے؟ کیا وہ غیور پاکستانیوں کو سیالکوٹ کے اندر مدعو نہیں کر رہے تھے؟ میں الفاظ یہ ان کے کہہ رہا ہوں، میرے غیور پاکستانیوں والے۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ 9 مئی والی بات، جو کہ وہ کہتے ہیں میں اس گروپ کا پارٹ نہیں تھا، ابھی تک کوئی ایک آڈیو، کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک ایویڈنس جو عمران خان نے کوئی ایسی ہدایات دی ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کچھ ایسا پلاننگ ہوئی تھی، عثمان ڈار کو تو پتا چل گیا، لیکن کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو پتا کیوں نہیں چلا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، اگر 9 مئی کے واقعات جرم ہیں، ریاست کا حق ہے ان کو ٹرائل کرنا، تو کیا اب اس ٹاک شو کے بعد بھی عثمان ڈار کا جرم وہ جرم رہے گا؟ کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا معافی مل جائے گی؟ اگر تو گرفتار کیا جائے گا، اسی طرح سے ٹرائل کیا جائے گا، تو پھر تو ہوگی قانون کی حکمرانی۔ اب اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے گناہ دھل گئے ہیں صرف ایک ٹاک شو میں انٹرویو دینے سے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے۔ اچھا، ایک بات ہو گئی۔ اب اگر عثمان ڈار سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پہ تھے، ہم پہلے سنتے آئے تھے، کوئی کہتا جی میں شمالی علاقہ چلا گیا ہوں، کوئی کہتا جی میں اپنے دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ عثمان ڈار نے کہا جی میں خود کہیں چلا گیا تھا۔ چلیے، اگر آپ خود کہیں چلے گئے تھے تو گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ یا رپورٹ درج کرنے کا حکم کیوں دیا؟ پہلی بات۔ ایک بات،
اب اتنا اسکرپٹ کیا گیا ہے. دیکھیے اگر انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا یا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چیزیں چلتی ہوتی تو آج دنیا مختلف ہوتی. یہ اوپر والے کی دنیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس سے وہ کوئی نہ کوئی موقع پیچھے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اب نگران وزیر داخلہ جو سندھ ہیں انہوں نے ستمبر کے مہینے میں سید سمر عباس کے شو میں ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ عثمان ڈار کو ہم نے باقاعدہ اس لیے گرفتاری ان کی ہوئی ہے کہ ان کے مختلف مقدمات میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی کی گرفتاری نہیں کرتے جب تک کوئی اس کے خلاف نہ ہو. تو اگر عثمان ڈار کی گرفتاری ہوئی تھی تو عثمان ڈار آج کامران شاہد کے گھر سے کیسے برآمد ہو گئے؟ تو یہ تو نگران وزیر داخلہ نے ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو صاحب تھے پرویز خٹک انہوں نے ایک پارٹی لانچنگ کی وہ سلسلہ شروع کیا تھا اور جب پارٹی ان کی لانچنگ ہوئی تھی تو اس دن لوگ کم تھے تو ایک دو روز پہلے کچھ ایم پی ایس گرفتار جو ہوئے تھے ان کو بھی ان کے شو کے اندر اس دن لے آئے تھے. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج عثمان ڈار کے جانے سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. دیکھیے عثمان ڈار بھی انسان ہے, ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا, کاروبار کے ساتھ ہوا. اب ہر کوئی تو محمود الرشید نہیں ہوتا, ہر کوئی تو فردوس شمیم نقوی نہیں ہوتا, ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ہوتی, عمر سرفراز چیمہ نہیں ہوتا, صنم جاوید نہیں ہوتی, طیبہ راجہ نہیں ہوتی. آپ مانیں ان لوگوں کو, یہ سیاسی کارکن وہ ہیں جو واقعتاً تعریف کے قابل ہیں. اب انہوں نے عصر کے وقت روزہ تو توڑا ہے, لیکن کیا عثمان ڈار پرویز خٹک اور دیگر لوگوں سے بڑا نام ہے؟ اگر پرویز خٹک کے جانے سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت کو فرق نہیں پڑا تو پرویز خٹک کے جانے عثمان ڈار کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ عثمان ڈار نے آج کے انٹرویو میں ساری باتیں کی, اپنی والدہ کا ذکر نہیں کیا, جو فیملی کے ساتھ ہوا وہ ذکر نہیں کیا. اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا ایک بات, عثمان ڈار خود کہہ کے گئے کہ وہ آج سے سیاست اور تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ جو بھٹو کا ووٹ بینک ختم کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا. ایون جو نواز شریف کو مارشل لاء کے ذریعے نہیں ہوا. عمران خان کا ووٹ بینک آج بھی ہے, عمران خان جیل میں بھی ہے. عثمان ڈار نے خود کہا کہ سیال کوٹ کے پی ٹی آئی کے جس بھی امیدوار کو ٹکٹ ملے گا وہ جیتے گا, لیکن عثمان ڈار وہ ٹکٹ نہیں لے سکتا اس وقت, مجبوری ہے, انسان ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان ڈار نے کہا کہ وہ 9 مئی سے پہلے 6 مئی کو اسلام آباد چلا گیا تھا, میں سیال کوٹ میں نہیں تھا, لیکن جو اس دن کی ویڈیوز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ سیال کوٹ کے اندر موجود تھے اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں. ان کا ووٹ بینک تو پھر عمران خان کا ہی ہے. تو آج کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ فوج مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا, اور فوج مخالف بیانیہ ہوتا بھی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 دن کی گمشدگی کے بعد اس قسم کے بیانات. میرا صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ کیا اب 25 دنوں کے بعد اچانک منظر عام پہ آنے والے اس شخص کے جو جرم آج سے 25 دن پہلے تھا, کیا آج بھی جرم وہی ہے یا ان کے جرم سارے معاف ہو گئے ہیں اور آج کے بعد ان کو فریلی گھومنے پھرنے کی اجازت مل جائے گی؟ یعنی مراد راس بھی تو اس دن کور کمانڈر کے گھر کے باہر موجود تھا. کور کمانڈر کے گھر کے باہر موجود ہونے کے بعد مراد راس کو کیسے معافی مل گئی جو ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں مل رہی؟ یہ ہے اصل سوال کے جواب. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.